صرف بات کریں گے پارٹ 1 کی جو نظم ہے حمد، اس کا پہلا شعر ہے، دوسرا شعر اور تیسرا شعر۔ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جو کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے باہر ہو۔ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نظم لکھی ہے کس نے، اس کو پیدائش سے لے کر مرنے تک کیا کیا کیا، سارا کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ آپ کے نمبروں کی ڈیمانڈ ہے تو آپ کو صرف نمبروں کا ہی سوچنا چاہیے، نمبروں کا ہی آپ کے جو ہے اس کے بارے میں ہی آپ نے ساری جو اپنی سوچ ہے وہ رکھنی چاہیے۔ جنرل نالج بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کو آج کل ڈیمانڈ نمبروں کی ہے، اس لیے ہم اسی کی ہی بات کریں گے۔ اور 3 شعر ہم کریں گے اور اس میں ہم حوالے بتائیں گے، اور حوالے بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی لکھیں، اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ حوالہ کیا ہے، کس طرح دینا، یہ ہم نے پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ پیپر میں جو نمبر کیسے لیے جا سکتے ہیں اردو میں۔ اس میں ہم صرف ڈسکس کریں گے اسی چیز کو جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے، اور کوئی گفتگو نہیں ہوگی، صرف اور صرف نمبروں کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں حمد، تو حمد کا جو معنی ہے وہ ہے اللہ کی تعریف۔ تو اس کے اگر 100 شعر بھی ہو جائیں، عنوان ہو حمد تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے، تو سارے شعروں میں اللہ کی تعریف ہی ہوگی، یہ نظم ہوتی ہے۔ نظم کا جو عنوان ہوگا ہر شعر میں اسی کی بات ہوگی۔ اس شعر کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سارے شعر ایک ہی مفہوم کے ہیں، لیکن ان میں الفاظ بدل گئے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو آپ نے ایک بات سمجھ لی تو آپ ساری نظم میں سے کچھ بھی آ جائے وہ آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دیکھیں دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب تو ہے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ جو تو کہا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ جہاں تو ہے وہاں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور تجھے کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے۔ اب یہ اللہ کو کہا جا رہا ہے، کس نے ہمیں بتایا؟ اس نظم نے بتایا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہاں عنوان ہوتا نعت، تو نعت کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، تو پھر اس سے مراد ہونا تھا جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے تھے۔ اب حمد ہے اللہ کی وحدانیت پر ہی یہ نظم ہے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ جو اللہ کا واحد ہونا ہے اسی پر ہی یہ شعر ہے۔ پہلے بات دیکھیں دوسرا کون ہے۔ اب جو ہے نا، یہ جو کون لفظ ہے یہ سوالیہ ہے۔ اب یہ جو سوالیہ لفظ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں استفہامیہ لہجہ۔ اب یہاں پہ پہلی جو ہے کہ اس نے استفہامیہ لہجہ استعمال کیا ہے کہ کون ہے ایسا جہاں تو ہے اور وہاں وہ بھی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اور اللہ کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کہاں ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا واحد ہونے کی نشانی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر کو بھی کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ کہتا ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو جہاں میں یہاں کھڑا ہوں، میں یہاں کلاس پڑھا رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا یہاں پہ۔ اب ہم تو یہاں پہ تو ہم بھی ہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جہاں اللہ ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے؟ تو اس کی ہے یہ میں یہاں ہوں، اس دیوار کے اس سائڈ پہ نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ادھر ہوں، باہر والا کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، اس دیوار کے اس سائڈ پہ میں نہیں ہوں، اس سائڈ پہ نہیں ہوں۔ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، انڈیا میں، جو پاکستان کے باہر انڈیا میں، سعودی عربیہ کہیں بھی نہیں ہوں، میں صرف اور صرف یہاں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اور کل کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ جہاں تو ہے وہاں اور کوئی نہیں، اور جو اس کے پاس علم یا دنیا کو چلانے کا نظام یا سارا کچھ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم اس جیسے نہیں ہیں۔ وہ ایک ہی ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تو ہے وہاں کوئی، نہ اس کا مرتبہ کسی کو حاصل ہے، نہ اس جیسی صفات کسی کو حاصل ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اور واحد ہے۔ اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا سوالیہ لہجے میں پوچھتا ہے کون ہے جہاں پہ تو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات کون، تجھے کوئی جانتا بھی نہیں کہ تو کہاں پر ہے۔ اب یہ جو شعر ہے اس کی تشریح اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کی اگلے کے ساتھ، سب کے ساتھ مکس ہوگی۔ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی نشانی ہے اس شعر میں، استفہامیہ لہجہ ہے، اور اللہ کا کل ہونے پر سب کچھ خدا ہے اس کی گواہی اس شعر میں دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اس میں ہے۔ اب اس میں پہلی بات آپ نے یہ استفہامیہ لہجہ لکھنا ہے کہ شاعر نے یہاں استفہامیہ لہجے میں کہا ہے کہ جہاں پہ اللہ ہے اور کوئی ہے وہاں ایسا ہو،
تو ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف استفہامیہ لہجے میں۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم آگے بھی کریں گے۔ یہ شعر جو ریفرنس لکھے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی شعر لکھیں، کوئی اور شعر لکھ سکتے ہیں، کوئی قرآن کے آیات جو ہیں ان کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، قرآنی آیات سیم ویسے ہی لکھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، کسی کا قول لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو شعر لکھے ہوئے ہیں، ان میں آپ کسی بھی شعر میں ان میں سے ہی 2 لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک شعر میں کم سے کم 2 آپ نے ریفرنس دینے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی، جیسے یہ ہے غلط گر گماں میں ہے کچھ، تجھ سوا بھی جہاں میں ہے کچھ، یہ شعر آپ چاہیں تو اس میں لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آگے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے، یہ اس کے ریفرنس شعر میں نے لکھے ہیں، لیکن یہ آگے بھی لکھے جا سکتے ہیں، ابھی ہم بات کریں گے تو ان کی بھی کریں گے۔ اب دیکھیں، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ لاکھ ہے اور 100 ہے۔ اب یہ 1 2 3 یہ عدد ہیں، اور جب عدد گنوائے جائیں 100 اور لاکھ یہ بھی عدد ہیں، تو جب عدد گنوائے جاتے ہیں، شاعر شعر میں عدد استعمال کر لے تو اس سے ہم کہتے ہیں صنعت سیاق الاعداد، صنعت سیاق الاعداد۔ یہ آپ نے لکھنا ہے، اور لکھتے وقت جب تشریح کر رہے ہوں گے، جیسے یہ ہے استفہامیہ لہجہ، اور ایک پوائنٹ یہ ہے، اس کو آپ نے مارکر کے ساتھ بولڈ کر دینا ہے۔ کیسے بولڈ کرنا ہے وہ ہم نے پہلے بھی 1 2 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اگر آپ نے 100 نمبر کا اردو کا پیپر ہے تو 95 تک کیسے آپ نمبر لے سکتے ہیں، وہ انہی کی وجہ سے لے سکتے ہیں، ان کو لکھنے۔ آگے ہم ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے، آپ کو 100 نمبر کا پورا پیپر دکھائیں گے کچھ دنوں بعد، جس میں بورڈ کا ٹاپر جو بچہ ہوگا اس کا ایک پیپر دکھایا جائے گا آپ کو، اور اس کی یہ چیزیں جیسے بولڈ کرنی ہیں وہ کریں گے، اور وہ میرا ہی طالب علم ہوگا، اس کا میں آپ کو چیک کرواؤں گا۔ اس میں آپ دیکھیں صنعت سیاق الاعداد ہے، اور اس کو آپ نے بولڈ کر دینا، جیسے آپ لکھ رہے ہوں گے شعر میں شاعر نے لاکھ اور 100 کہہ کر صنعت سیاق الاعداد سے کام لیا ہے۔ اب صنعت سیاق الاعداد کو موٹا کر دیں گے، باقی آپ ویسے ہی پین سے لکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ۔ اب پردوں میں اور بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، نشان اور بے نشان۔ اب یہ جو ہے یہ اور اسی طرح یہ دونوں، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اور جب ایک دوسرے کے الٹ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں، صنعت متضاد۔ اب آپ نے یہی صنعت، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے صنعت متضاد، یا صنعت تضاد بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کو الٹ ہیں، تو اس لیے آپ اسے صنعت سیاق الاعداد کہیں گے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تھوڑا سا لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر صنعت متضاد یا صنعت تضاد جو آپ نے لکھنا ہے وہ بھی تھوڑا موٹا کر دیں گے، اور اس کو اس دونوں کے درمیان میں 3 4 5 لائنوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 4 5 لائنوں سے مراد ہے کہ آپ نے وہ لکھا ہو جب آپ تشریح کر رہے ہوں، وہ تشریح کریں، اور آخر بعد میں پھر اس کو یہ بتا دیں، یہ بھی بولڈ ہوگا اور یہ بھی بولڈ ہوگا۔ اب اس کے بولڈ ہونے کی وجہ سے ہی کیا ہوگا، آپ کے جو نمبر ہیں وہ پورے کے پورے آ جائیں گے تشریح میں۔ دیکھیں لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، اللہ تعالیٰ پردوں میں ہے اور بے پردہ بھی ہے، نشان بھی ہیں اس کے اور سینکڑوں کے ہیں، اور لیکن وہ بے نشان بھی ہے۔ اب اللہ پردوں میں بھی ہے اور بے پردہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں فرض کریں یہاں کھڑا ہوں، اپنے منہ پر میں پردہ لے لیتا ہوں تو میں تو نظر ہی نہیں آؤں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پردہ بھی ہے اور بے پردہ بھی ہے۔ پردہ کہاں پہ ہے؟ پردوں میں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پتہ کہاں ہے، جیسے اس نے یہاں کہا، کوئی پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا اتنا ہی پتہ ہے۔ ہر چیز جو ہے اس کا خالق ہوتا ہے، تو اللہ کا بھی خالق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو بنائی ہے، یہ مارکر بنانے والا، جو یہ شرٹ بنانے والا، یہ گلاسز بنانے والا، یہ گھڑی بنانے والا، ہر کوئی ہے، لیکن اس کائنات کا بھی تو پھر پتہ چلتا ہے نا کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے، واحد ہے، اور وہ ہے خدائے بزرگ و برتر۔ وہ ایک ہی ہے، وہ کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، کسی کو نہیں پتہ، اس لیے وہ پردوں میں ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے پردہ کیسے ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد کائنات، یہ ساری ایک ترتیب میں چل رہی ہے، تو یہ کون ہے اس کو جو ترتیب میں چلا رہا ہے؟ تو یہاں وہ بے پردہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے اس کو چلانے والا۔ وہ کون ہے ہمیں نہیں پتہ، یہ پتہ ہے کہ وہ خدا ہے، کہاں ہے یہ نہیں پتہ۔ اب اس کو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، لیکن ہے۔ یہ
یہاں جب ہے ہم کہتے ہیں کوئی ہے تو وہ بے پردہ ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، تو وہاں وہ بے پردہ ہے۔ اب یہ 100 نشان ہے اس کے، لیکن پھر بھی بے نشان ہے۔ اب پردوں میں ہوگا تو اس کا نشان نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اگر پردوں میں ہے تو اس کا نشان نہیں ہے، لیکن اگر بے پردہ ہے تو اس کا نشان بھی ہوگا۔ بات ایک ہی ہے، لیکن اس نے الفاظ کو جو ہے الٹ کر دی ہیں۔ نشان کتنے ہیں؟ درخت دیکھیں، زمین کی تاریکیوں میں ایک ننھا سا بیج آپ بو دیتے ہیں، اور اس زمین کی تاریکیوں میں سے تناور درخت 100 فٹ کا درخت کون بنا دیتا ہے؟ وہ کوئی ہے، وہ یہ نشانی ہے کہ کوئی ہے، کہاں کیسا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہے، اور وہ ہے خدا۔ اب یہاں پہ بے پردہ ہوگا تو اس کے کیا ہوں گے؟ پردوں میں ہوگا تو بے نشان ہوگا، بے پردہ ہوگا تو اس کے نشان ہوں گے۔ بات وہی ہے، لیکن اس نے اس طرح گھما دی ہے۔ تو اس میں جو آپ اللہ تعالیٰ کی یہ تھوڑا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں بہت زیادہ نالج آپ کے پاس پہلے ہی ہوگا، بچپن سے ہم پڑھتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں ریفرنس اشعار دیکھیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ دوسرا دیکھیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب یہ اقبال کا شعر ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے خواجہ میر درد کا شعر ہے۔ اب یہ اس کے ریفرنس میں لکھے جا سکتے ہیں، ادھر بھی لکھے جا سکتے ہیں، یہ ادھر بھی لکھے جا سکتے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ جہاں آپ فٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ والے اس میں بھی لکھے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا جو یہ شعر ہے ویسا ہی یہ شعر ہے، ذرا غور کریں کہ کیسے ہے۔ نظم اسی کو کہتے ہیں، نظم کی جو تشریح ہوتی ہے ہر شعر کی ایک دوسرے سے میں پیوست ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھیں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں۔ اب خلوت اور جلوت، خلوت کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی کو یا چھپا ہوا، اور جلوت محفل۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں محفل میں، کہیں پنہا، پنہا اور کہیں عیاں۔ پنہا کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، اور عیاں ہم کہتے ہیں ظاہر کو۔ اب عیاں ظاہر، پہلی بات اس میں دیکھیں، خلوت اور جلوت ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو الٹ جو ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے انہیں ہم نے یہاں کہا تھا سنت تضاد، تو اس میں بھی سنت تضاد ہے، یا متضاد آپ کہہ سکتے ہیں، سنت تضاد۔ اب پنہا اور عیاں یہ بھی دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ کیا ہو جائیں گے؟ سنت تضاد ہی ہوں گے۔ اب پہلی بات دیکھیں، یہاں ہم اگر لاکھ پردوں میں کوئی ہوگا، اس نے کہا ہے کہ تو لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، اگر وہ کوئی پردوں میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ تنہائی میں ہی ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ اگر بے پردہ ہوگا تو وہ محفل میں ہوگا، بات وہی نہ ہوگی، الفاظ بدل گئے ہیں۔ اس طرح پنہا ہوگا تو چھپا ہوا ہوگا، تو وہی بات وہی ہے، پردوں میں نہیں ہوگا تو اس کے نشان بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی چھپا ہوا ہے۔ خلوت میں ہے تو وہ ظاہر ہے، چھپا ہوا ہے، محفل میں ہے تو وہ ظاہر ہے۔ اب یہ دونوں آپ بات دیکھ لیں کہ یہ ایک ہی ہے، اور خلوت میں ہے تو جو پنہا ہی ہے، ایک ہی بات ہے، اور یہی بات یہاں الفاظ چینج کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، تو ہے خلوت میں ہے، اللہ تعالیٰ تو تنہائی میں بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے۔ جو ہم نے بات یہاں کی وہ ساری بات یہاں آ جائے گی۔ اب کہیں پنہا کہیں عیاں، اب اس کو آپ تھوڑا سا اور ڈیٹیل کر دیں گے، اس مصرے کو، اس کو فرض کریں یہ دونوں آ جاتے ہیں شعر میں، آپ کو پتہ ہے 2 شعر آنے ہیں، تو ساری نظم کے جتنے بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے شعر ہیں سب کی تشریح آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کون سے 2 شعر وہ چنتا ہے وہ ہم آگے ویڈیو میں آپ کو ایک بتائیں گے بھی۔ اب اس میں دیکھیں کہ کہیں پنہا اور عیاں، کہیں تو اللہ تعالیٰ پنہا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اس تک پہنچنے کے ذریعے تلاش کرتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، تو وہاں اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہی رہتا ہے، اس تک پہنچنے کے ذریعے جو انسان ڈھونڈتے ہیں۔ تو اب عیاں جو ہوتا ہے، اب جہاں پہ عیاں ہے، جب ہم کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر چیز ہمیں پتہ دیتی ہے کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے، تو پھر ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ اب وہ یہاں پہ ہمیں ظاہر ہو جاتا ہے، یہاں پہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، سیم وہی بات ہے۔ ان دونوں باتوں کو مکس اپ کر کے اکٹھی تشریح آپ نے کرنی ہے، بات وہی ہے لیکن الفاظ بدل رہے ہیں۔ یہی ہم نے سٹارٹ پہ کہا تھا کہ جو حمد ہوتی ہے، حمد یعنی کہ جو بھی نظم ہوگی اس کا جو عنوان ہوگا، سارے شعر اسی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں،
اور ایک شعر جو ہے دوسرے شعر سے پیوست ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس کی بات کرنی چاہتے ہیں تو جب تک اس کی بات نہ کریں گے اس کی بات نہیں ہوگی، اس کو ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شعر کی ہی بات اسی طرح ہوتی ہے جو نظم کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں پہلا دیکھیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اب اس میں یہ شعر ہیں، یہ بھی شعر ہیں، یہ آپ کو 6 ریفرنس دیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کہیں بھی آپ آ جائیں، فرض کریں یہ 2 آپ کو آ جاتے ہیں تو ان 6 میں سے کوئی بھی 4 آپ لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ایک شعر میں 2 ریفرنس دیں، ایک شعر میں 2 حوالے دینا ضروری ہے۔ حوالے سے مراد ہے ریفرنس، کیونکہ یہ بورڈ مانگتا ہے، بورڈ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس بچے نے حوالے دیے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، کسی بڑے بندے کا قول ہو، شعر ہو، مثال ضرب الامثال ہو یا کوئی اور ہو، اگر اس نے حوالے کے طور پر دیے ہیں تو ان کو زیادہ نمبر دیے جائیں۔ اب آپ نے پہلے یہ والی چیزیں جو ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، ان چیزوں سے ہی آپ کے نمبر آنے ہیں، اور اگر یہ آپ نے لکھ دیا اور مارکر سے بولڈ کر دیا تو آپ کی تشریح ساری کی ساری پڑھی نہیں جائے گی، سرسری نظر دوڑائی جائے گی اوپر، اور اس کی لینتھ دیکھی جائے گی، تھوڑے سے بہت الفاظ دیکھے جائیں گے، تو آپ کو پورے کے پورے نمبر آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اور ٹیکنیک کے لیے کس طرح اردو میں نمبر لیے جاتے ہیں یا دوسری بکس میں کیسے لیے جاتے ہیں، ایم ڈی کیڈ میں کیسے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کا جو اگلا پارٹ ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو بھی کل تک آپ کو وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔